الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العقباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون عليها صعيدا جرزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا. فرمایا رب العزت نے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے زمین کے اوپر بہت کچھ زیب و زینت کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں اور تمہارے استعمال کے لیے ہیں. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، چیزیں اور یہ نعمتیں تمہیں دے کر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون ہیں جو اچھے اعمال بجا لائیں گے، اچھے کام کریں گے. اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس زمین کو ہموار میدان بنا دیا جائے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی آپ حضرات کو نشیب و فراز نظر آ رہا ہے کہ سارا صعیداً جرزا، ایک صاف ستھرا میدان بنا دیا جائے گا جس کو سورہ نحل میں یوں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی. حساب و کتاب کے ٹائم زمین دوسری ہوگی، اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اور آسمان بھی دوسرا ہوگا. سورج ہوگا، سایہ کسی چیز کا نہیں ہوگا، صاف ستھرا یہ میدان بنا دیں گے. اور یہ کیوں؟ زمین کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں، زیب و زینت کے سامان انسان کی ضرورت کے لیے بنائے کہ تاکہ انسان ان جائز ضروریات کو حاصل کرے، شکر بجا لائے، نہ شکرہ نہ بنے. یہ آزمائش ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سب کچھ دے کر یہ آزمایا جا رہا ہے. کون جائز حد تک جاتا ہے، کون حد کو پار کر لیتا ہے. دیکھو نا، لوگ بعض کو بھی شکار سکھاتے ہیں، بعض کو شاہین کو، تو اس کو پھر تجربہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کرتا ہے یا اپنے لیے کرتا ہے. تو چنانچہ اس کو پھر چھوڑا جاتا ہے. جب وہ چھوڑا جاتا ہے اور اس کو پھر
قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پھر بلاؤ واپس، شکار کے قریب پہنچ گئے اس کو واپس بلاؤ، شکار چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے یا وہ کہتا ہے اب تو قریب پہنچ چکا ہوں شکار کر لیتا ہوں، اگر وہ قریب پہنچنے کا تصور کر کے وہ شکار کر لیتا ہے تو ابھی وہ سیکھا نہیں ہے۔ شکار کے قریب پہنچ کر تم اس کو بلاؤ، واپس آتا ہے، اپنے مالک کی اتباع میں وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، سب کچھ دے کر، اس میں حد بدیاں بھی ہیں، جائز حد تک جاؤ اور ناجائز سے واپس آؤ۔ اس کو سورہ ملک میں یوں بیان فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے قبضے میں ہے حکومت۔ وہو الذی خلق الموت والحیاۃ، زندگی دیتا ہے پھر مارے گا، مارے گا کیوں؟ وہو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، مارے گا کیوں؟ حساب و کتاب ہوگا، اس کی صفت عدل کا مظاہرہ ہوگا، تم میں سے کس نے اچھے کام کیے، اچھا عقیدہ تھا، اچھے اعمال تھے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ایسا اچھا تھا جس کے اچھے اچھے کام تھے، اچھے اچھے اعمال تھے، اس کو اچھا اجر ملے گا۔ یہی اس کی صفت عدل کا تقاضا ہے، اور جو یہ عقیدہ اور اعمال کے لحاظ سے باقی بن کے رہا تو اس کو اس کے اپنے اعمال کی سزا ملنا بھی اللہ کی صفت عدل ہے۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اللہ بچائے کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن جس جگہ میں قید کیا جاتا ہے نا جی، بہت بڑی جیل ہوتی ہے، جس جگہ میں قید کیا جاتا ہے یہ قیدی ساتھ والے قیدی کی جگہ میں بھی نہیں جا سکتا، بس ایک حد بندیاں ہوتی ہیں۔ پہچان کے لیے مختلف کیٹیگریوں کے قیدیوں کی پہچان کے لیے ان کے لباس بھی الگ ہوتے ہیں، کہ یہ نیلا لباس جو ہے فلانے لوگوں کا ہے، سبز لباس فلانے لوگوں کا، تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ یہ فلانا قیدی ہے جو پھر رہا ہے اس طرح فلانے جرم والا بندہ ہے۔ جیسے مختلف شعبوں کی وردیاں ہوتی ہیں اور اس وردی سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے، ورنہ تو سارے انسان برابر ہیں، اور مختلف وردی سے یہ پولیس کی ہے، یہ فوج کی ہے، یہ اس سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ ایسے ہی مومن کی شناخت بھی اس کے خاص لباس ہے، اس کی خاص مزہ کرتا ہے، اور اس کے لیے خاص حد بندیاں ہیں۔ جس طرح کے جیل میں جانے والے شخص کے لیے کچھ حد بندیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ایسے ہی مومن دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور اگر مرضی کرنے لگ گیا تو ہلاک ہو گیا۔ جو اللہ رسول کی ہدایات ہیں اس کے مطابق چلا، تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ امتحانی ٹائم ختم ہو جائے گا، تو آخرت کو سکون ہی سکون ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ساتھ مرصع ہوتی اور ہر کسی کو ملتے تو تب بھی دل لگانا اچھا نہیں تھا کہ فانی ہے، اور آخرت سنگریزوں کا استعارہ ہوتا، ٹھیکریاں کنکریاں، آخرت میں یہ ہوگا، تو پھر بھی اس کے ساتھ دل لگانا اچھا تھا کہ وہ ہمیشہ تو رہے گا، جبکہ ہے اس کا معاملہ برعکس۔ آخرت جنت کے محلات کی اینٹیں سونے اور چاندی اور اس کا گارا مشک اور عنبر سے ہوگا، اور وہاں کی جو کرسیاں ہیں وہ بھی مشک کی ہوگی، اور اسی طرح طرح کی جانتے۔ تو جس عالم کا جو تعمیر کا مٹیریل ہے وہ سونا چاندی اور مشک اور عنبر ہے، اور وہ دائمی بھی ہے، تو کتنا بدبخت ہے وہ شخص
جو دنیا کے سنگریزوں پر اپنا دل دے بیٹھا اور ہمیشہ کی نعمتوں کو اس نے ٹھکرا دیا کہ وہ تو چیزیں ہیں بھی اعلیٰ اور ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اور یہاں عارضی ہے، اور انسان کا جتنا کچھ بھی ہوتا ہے وہ اتنا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، ویسے قبضے بھی ہوتا ہے اپنا اتنا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی دوسروں کا ہی اس میں نام ہوتا ہے۔ تو فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر یہاں فری ہے کیونکہ سب کچھ اس کا یہی کچھ ہے اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارا یہی کچھ ہے، اس وجہ سے وہ مرنے کے وقت یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی کسی کو دے دینا، ہمارے گردے بھی کسی کو دے دینا، ہمارا فلان، کیونکہ یہی ان کا عقیدہ ہے، بس یہی دنیا سب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے، تو فرمایا کہ اس ڈھیر میں دیکھو کیا پڑا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا تو ایک مردہ بکری پڑی ہے اور گان مان چھچڑے بیچڑے وغیرہ پڑے ہیں۔ فرمایا یہ مردار بکری، اس کے مالک نے اس کو یہاں کیوں پھینک دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ مردار ہو گئی، پلید ہو گئی، حقیر ہے، بدبو ہے، گند ہے سارا، اس لیے اس کو پھینک دیا ہے۔ فرمایا سنو، یہ دنیا مردار ہے، بدبودار چیز ہے، اسے وہ زینت، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور اسی حدیث کا وہ حصہ ہے جو آپ لوگوں نے کئی مقامات پہ سنا ہوگا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوگا۔ یہ دنیا کی نظر، اللہ کی نظر میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کے لیے اس کو بنایا ہے، انسان کو اس کے لیے نہیں بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین، آسمان اور دیگر نعمتیں، ہاں چرند پرند، جاندار، غیر جاندار چیزیں، سب کچھ هو الذی خلق لکم، خلق لکم، لام نفع کے لیے آتا ہے، علی ضرر کے لیے آتا ہے، سب کچھ اے انسان تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے بنائی، لیکن تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ اس کو دل دے بیٹھے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اپنی اتباع کے لیے بھیجا ہے۔ اسی کو اس آیت میں بھی فرمایا والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے اور تمہیں دیکھنا ہے کہ اچھے اعمال کتنے کیسے بجا لاتے ہو، کون کون سا بندہ تم سے اچھے اعمال بجا لاتا ہے۔ نعمت دنیا سب تمہارے لیے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو۔ اور آپ دل میں کیا لائے کہ جناب سانپ ہے اور فلان ہے اور بچھو ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ تو اب ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں، آپ تحقیق گئے، بہت بہت اعلیٰ قسم کی دوائیاں سانپ اور بچھو وغیرہ ان چیزوں سے بن رہی ہیں، اور اس وقت پہلے حکماں کے زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اسے دل نہ دے۔ اب کیا دنیا کی حقیقت ہے؟ دنیا میں رہنا بھی ہے، یہ ضروریات زندگی بھی ہیں جن کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اب اسلام کی ہدایات کے مطابق چلیں گے، یہ دنیا مذموم محمود بنتی جائے گی، اور اسلام کی ہدایات کے مطابق نہیں چلیں گے تو یہ دنیا مذموم بنتی جائے گی۔ وبال جان، دنیا آخرت کا عذاب بنتی جائے گی، دنیا میں بھی عذاب بنتی جائے گی، مشاہدہ ہو جائے گا۔ اور جب مذموم دنیا ہو تو سرکار کا فرمان ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی بے جا محبت ہر گناہ کا جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بے جا محبت، دنیا آنی چاہیے، جیسے بھی آنی چاہیے۔ گزشتہ جمعے پر ہم آخر میں بات کر رہے تھے نا کہ تین بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک مجاہد، ایک پڑوسی کی اذا پر صبر کرنے والا، اور ایک عبادت گزار کے اس کے ساتھی سارے تھکے ہوئے تھے اور وہ عبادت میں لگ گئے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو جو ناپسند ہے تین طرح کے لوگ، ایک
ایک وہ بندہ جو چیزیں بیچتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچتا ہے. سچی قسم بھی کھانا منع ہے خرید و فروخت کے وقت. کیا ضرورت ہے؟ گاہک اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. آپ اسباب شریعت, ہدایات شریعت کے مطابق آپ بیٹھیں, ایک گاہک جائے گا دوسرا آ جائے گا, تو قسم کھانا. تاجر جو قسمیں کھا کھا کی چیز کو بیچتا ہے اللہ کو ناپسند ہے. دوسرا فقیر متکبر, اللہ کو ناپسند ہے. فقیر اپنی فقیری میں رہے نا, اللہ کو یہ ادا اس کی پسند ہے اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے. اس نے اگر مالدار نہیں بنایا تو آپ لوگوں کے سامنے نواب بن کے کیوں آتے ہیں؟ فقیر بن کے ہی رہے. فقیر متکبر, اور پھر مزید یہ کہ تکبر بھی کرتا ہے, اللہ کو ناپسند ہے. اور اس کے برعکس کہ اللہ نے دیا بھی ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس مرض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. کوئی مال نہیں چھینتا, اللہ کی نعمت ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ پاک اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جس بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھتا ہے, کہ اس کو اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے اپنے پر, اہل و عیال پر, عزیز و اقارب پر, اور اللہ کے راستے میں. اور خواہ غریب 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 اللہ کا سب کچھ ہوتا ہے, لوگ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ غلامی کی پرانے زمانے میں غلامی میں رہ کر نا اس کی ہی وہ اثر ہے, اور یہ باتیں نکلتی رہتی ہیں. اللہ کی نعمت پر شکر ہو اور وہ آپ کے کھانے پینے لباس میں نظر آنی چاہیے. تو فرمایا کہ قسمیں کھا کھا کر تاجر جو چیزیں بیچتا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے. نمبر 2 فقیر متکبر, اور نمبر 3 بخیل احسان جتلانے والا. کسی کو کوئی چیز دے دی تو 10 مرتبہ جب کسی کو بتا نہیں پائے گا تو اس کو سکون ہی نہیں آئے گا. یہ غلط ہے, نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ حب الدنیا, بے جان دنیا کی محبت, رأس کل خطیئت, کہ دنیا آنی چاہیے, مجھے مالدار ہونا چاہیے. ہاں رشوت کی صورت میں آتی ہے, کچھ اور حرام طریقے پر آتی ہے, بس آنی چاہیے. یہ دنیا کی وہ محبت ہے جو دنیا آخرت انسان کی برباد کر دیتی ہے. اور اسی کو جو دوسرے مقام میں فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ, انسان کو دانائی, فراست, تقوی, پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے. اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف نصیب ہو جائے, فکر آخرت نصیب ہو جائے تو نظام درست ہو جائے گا. اور صرف فکر دنیا ہے. فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. 15واں پارہ دوسرا رکوع. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء, جو دنیا ہی چاہتا ہے, بس چاہتا ہی دنیا ہے, ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. ہم دنیا دے دیتے ہیں لمن نرید, جتنا ہم چاہتے ہیں, جتنا ہم چاہتے ہیں, جتنی وہ چاہتا ہے اتنا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء, جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. لیکن اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. آگے دوسری ہے اسی کے ساتھ فرمائے من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها, جو آخرت چاہتا ہے, آخرت چاہتا ہے, اللہ راضی ہو جائے. ہر کام کرنے سے پہلے دوستو زاویہ نظر درست ہو جائے تو ہر کام اللہ کے لیے ہے. آپ بازار جا رہے ہیں نا, سنت کے طریقے پر جائیں, اور آل و عیال کے لیے اپنے لیے چیزیں لینا ایک ضرورت ہے اور واجب ہے ہمارے اوپر, یہ فریضہ ہے جس کو ادا کر رہے ہیں, تو یہی جانا آنا ثواب ہو جائے گا. 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں کہ ساتھی دیکھ لیں دفتر والے سارے, بندہ بڑا نمازی ہے, اللہ والا ہے, تو وہ 2 رکعت بھی کسی اور کے حوالے ہو گئے, اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ سب سے پہلے آخرت میں جنت میں جن کو ڈالا جائے گا اور جنت مہک جائے گی, عالم حافظ قاری, نمبر 2 سخی, نمبر 3 شہید.
سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن سے بھڑکایا جائے گا. جہنم کی آگ کی افتتاح سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن سے جلایا جائے گا. وہ بھی یہی دین ہے, بس نیت درست نہیں تھی, ریاکاری تھی, تو جہنم کی آگ جلے گی. اور اگر یہی ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت تھی تو جنت جانے کی جنت مہک جائے گی. فرمایا کہ اگر عالم حافظ قاری کی نیت ریاکاری تھی تو اللہ بھی عزیز میں آتا ہے, آپ کو سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا اللہ تو میں تو حافظ تھا, قاری تھا, عالم تھا, مبلغ تھا, یہ تھا, اور دنیا میرے بیان پر, میری تقریر پر, میرے تلاوت پر بڑی واہ واہ کرتی تھی. تو حکم ہوگا تمہاری نیت واہ واہ ہی سننے کی تھی. وقت کی وہ کہاں گیا ہے, وہ نعرے لگ گئے تمہارے زندہ باد کے, تمہاری نیت کی. تو بات یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر رہ کر اس کو محبوب بنایا جا سکتا ہے, اور اسی میں رہ کر اگر زاویہ نظر درست نہیں ہے, اتباع شریعت ہے, اتباع شریعت کی, اللہ رسول کی نہیں, تو یہ دنیا مضمون بن جائے. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن, جو آخرت چاہتا ہے کہ میری بن جائے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اور اسلام اس دین کا نام ہے کہ جس کا صرف مسجد یا رمضان یا اس میں نیکی نہیں, زندگی کے ہر قدم پر مسلمان نیکی کما سکتا ہے. بس یہ اپنے نیت کا جائزہ لے لے, میں دفتر کیوں جا رہا ہوں, کاروبار کی طرف کیوں جا رہا ہوں. پرانی بات ہے, میں ایک بزرگ شخص سے ملا اور کچھ ضرورت تھی گھر کے لحاظ سے, پرانی بات 92 طرح کی ادھاری قیمتی ضرورت تھی, یہ بعد میں دے دیں گے. اس شخص نے جو جملہ کہا وہ دنیا سے چلا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. بہت عظیم جملہ کام اور حساب. میں حامان اور قارون کا خزانہ جمع نہیں کر رہا, میرے کاروبار کی صرف اور صرف نیت یہی ہے کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے, اور دینی مدرسے مسجد وغیرہ کسی کا بھلا ہو جائے, بس اس لیے کاروبار کر رہا ہوں. ورنہ روٹی کھانے کے لیے تو میرے پاس نظام ہے, ضروریات وہ میری پوری. جب یہ نیت ہو تو سارا کاروبار ہی اس کا اسلام ہے. دیکھو 3 لوگ ہیں جن کے اوپر, یا 2 لوگ ہیں, وہ 3 بھی بن سکتے ہیں, جن پر غبطہ, رشک محبوب ہے, حسد مذموم ہے. حسد تو یہ ہے کہ فلانے کے پاس جو نیکی ہے, جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے, تو جل جائے, اس کا یہ عہدہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے پاس یہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے, میرے پاس ہو یا نہ ہو اس کی نہیں ہونی چاہیے. یہ حسد ہے. اس کی نعمت پہ تو زوال آئے گا یا نہیں آئے گا وہ اس درجے کا اللہ کے ہاں بنتا ہے, لیکن جس کی یہ نیت ہے وہ تو تباہ ہو جائے گا. حسد گناہ کبیرہ ہے, لیکن غبطہ محبوب ہے, رشک محبوب ہے. اے میرے رب, اس بندے کو جو تو نے رزق حلال دیا ہے مجھے بھی ایسا خوب عطا کر تاکہ میں بھی تیری رضا میں خرچ کروں. یہ رشک, یہ غبطہ ہے. نبی ملے مال تب بھی اس نیت پر ثواب ہوتا رہے گا. کوئی اچھا عالم, کوئی اچھا قاری, کوئی اچھا حافظ, مبلغ دیکھتا ہے تو نیت کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے تاکہ میں خود بھی عمل کروں, تیری کتاب کو پڑھوں. آناء اللیل و آناء النہار لیسوا سواء من اہل الکتاب آناء اللیل و آناء النہار. ہر کوئی برابر نہیں. کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ رات کی گھڑیوں میں بھی, دن دہاڑے بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں. تو وہ رش کرتا ہے اللہ مجھے بھی کتاب کا حافظ بنا دے, قاری بنا دے, میری اولاد کو بنا دے. وہ خود بھی عمل کریں, لوگوں کو بھی واضح نصیحت کریں, نبی ہو سکا تو ثواب ملتا رہے گا. یہ رشک ہے جو معقول ہے. تو دنیا جائز راستوں سے, حلال راستوں سے, حلال اسباب, شریعت کے عطا کردہ راستوں سے دنیا حاصل کی ہے. کاروبار پہ مقررہ سنت ہے. اور ایک حدیث میں تو 90 اور ایک حدیث میں 99% رزق کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہے. پیغمبرانہ سنت ہے. سچے تاجر کا حشر میدان حشر میں انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, التجار الصدوق یحشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء. کہ جب جائز راستے سے, جائز اسباب سے وہ کاروبار کر رہا ہے توکل اللہ پر, اور پھر اس کو جائز مواقع پر اس کو خرچ کرتا ہے.
یہ محبوب ہے اور اسی پر رشک ہے کہ جسے یہ پتا ہے میرا اپنا حق کیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے. اسلام تو اس پیارے مذہب کا نام ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور نیند اتنی غالب ہے کہ آپ کو جملے جو آپ ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا مانگنا ہے. اتنی زیادہ نیند حاوی ہے تو فرمایا سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ صحیح مانگنے کے بجائے نیند کے غلبے کی وجہ سے کچھ غلط ہی نہ مانگتے رہو، کچھ غلط ہی نہ مانگتے رہو. جیسے انسان نماز روزہ سب کچھ کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو یہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑی دعائیں کر رہا ہوں، نماز روزہ ہو رہا ہے، نوافل ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اور دعا قبولی ہو رہی. تو شکوہ تو ادھر ہو جاتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کہ دعائیں نہیں قبول کرتا. اور حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں ٹھیک نہیں ہوتی، ہماری نماز ہی صحیح نہیں، تلاوت ہی صحیح نہیں، ہمیں نماز کے فرائض اور واجبات کا ہی پتہ نہیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حرم میں جا کر ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ہے کم از کم. لیکن یاد رکھنا جس کو نماز آتی ہو، جس کے نماز کے حروف، تجوید، مخارج، فرائض و واجبات، آداب، سنن جس کی نماز کے صحیح ہو، پھر نماز اپنے اوپر ثمرات لے کے آتی ہے. نماز ہی نہ آتی ہو، دعائیں نہ پتہ ہو کہ صحیح کی جا رہی اور اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ میری تجوید ٹھیک نہیں، میری عربی ٹھیک نہیں، میرے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں، معلوم نہیں ترجمہ غلط ہو رہا ہو، اور یوں جب مانگا جا رہا ہے تو پھر کیا مانگا جا رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں اسلام تو اس پیارے دین کا نام ہے کہ تہجد کے لیے آپ اٹھیں. بہت زیادہ نیند غالب ہے، فرمایا آرام کر لو. ایسا نہ ہو کچھ اپنے حق میں مانگنے کے بجائے اپنے خلاف کی دعا کرنے میں لگ جاؤ. ہر چیز میں یہ سوچنا ہے کہ اسلام کی ہدایت کیا ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کے اوپر آپ کے نفس کا بھی حق ہے، اس میں آرام کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ. کچھ ساتھیوں نے باہر رکھے ہوئے ہوتے تھے نا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں دیکھ کر ظاہر ہے اپنے محبوب کی ہر ادا بھی انسان بک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی میں فنا ہو جاتا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو حقیقی عشق تھا. ہمارا عشق تو زبانی ہے نا جی، اللہ حقیقی عشق نصیب فرمائے. حقیقی جب عشق ہوتا ہے تو اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے انسان، پھر کسی کے بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ ظاہری الفاظ ہیں، جب حقیقت نصیب ہوگی تو رنگ میں رنگ جاتا ہے پتہ. تو صحابہ بھی پھر زلفیں رکھنے لگ جاتے تھے. آپ پھر قریب بلاتے، زلفیں رکھی ہیں اچھی بات ہے لیکن ان کو دھونا بھی ہوتا ہے، تیل بھی لگانا ہوتا ہے، کنگھی بھی کرنی ہوتی ہے. اور یہی رکھنا زلفیں اور یہی دھونا، یہی کنگھی لگانا اور تیل لگانا، اگر زاویہ نظر درست ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے تو یہ بھی ثواب ہو جائے گا. اور اگر کوئی اچھی عبادت کر رہا ہے اور نظریہ صحیح نہیں ہے، بھلے نفس کا علیہ کہا ایک بات. پھر آپ کے ذمہ آپ کے اہل و عیال کہا کہ ان کو جیسے خرچہ دینا ضروری ہے ایسے وقت دینا بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری ہے. والدین کا حق ہے، یاد رکھو والدین کا حق لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو دوائی دے دی، ہسپتال لے گئے، کپڑے اچھے دے دیے، خرچہ دے دیا اگر ان کو ضرورت ہے. یہاں پر حق پورا نہیں ہوتا. والدین کی زندگی کا ایک مقام، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کو صرف اور صرف اپنے بچے کا دیدار چاہیے ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس بیٹھ جائے، کچھ باتیں میری سنے، کچھ اپنی سنائے. یہ اس سے بعض لوگ محروم ہوتے ہیں. سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دوائی بھی دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، خرچہ دے رہے ہیں، نہیں ان کے پاس بیٹھو وہ بات ایک بھلے بار بار سنیں. ہم پر بھی یہ زمانہ آئے گا. ہاں اگر زندگی ہوئی تو یہ مرحلہ تو آتا ہے کہ باتیں بھول جاتی ہیں اور وہی ایک بات دن میں 4 مرتبہ کی جاتی ہے. لیکن بچے کو کام ہے اندر پیشانی سے سنتا رہے. تو آپ کے ذمہ آپ کا نفس کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، والدین کا، عزیز و اقارب پڑوسوں کا حق، یہ ادا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے بھی حقوق آپ کے ذمہ ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں، دفتر کا کام کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں. یہ سارا محدود بن گیا کہ کسی کا حق کسی دوسرے کام کی ادائیگی کی وجہ سے متاثر نہیں ہوا. والدین کا حق، بیوی بچوں کا حق، اپنے نفس کا حق، عزیزوں، اقارب، دوستوں کا حق کسی اور حق کی ادائیگی کی وجہ سے
متاثر نہیں ہوا. سب اپنی اپنی جگہ پر اذان ہوتی ہے تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, کوئی اور حکم شریعت کا متوجہ ہو جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں, پھر اللہ کا نام لے کے کاروبار بھی کرتے ہیں, تب تک کرتے ہیں. اسی کو فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن وهو مؤمن من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن. جو آخرت چاہتا ہے, سارے چیزوں کو درست کر کے چل رہا ہے, آخرت مان رہا ہے, وہ مومن ہے بھی ایمان والا. فرمایا فاولئک کان سعیہم مشکورا. آپ کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو بڑی انصاف والی ہے. آپ کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو بہت انصاف والی ہے. دنیا آپ کے کام کی ہو سکتا ہے قدر نہ کرتی ہو, آپ سے نالائق کو انہوں نے 18واں گریڈ دے دیا ہو, آپ بھی 16ویں میں چل رہے ہو سکتا ہے آپ کے اخلاص کا وزن نہ کیا گیا ہو آپ کے علاقے, آپ کے دفتر وغیرہ میں, لیکن اس ذات کا تو اعلان ہے اور بڑے جلی حروف کے ساتھ اعلان ہے. فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اے مسلم, اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی نیکی لائے گا ہم قدردان ہوں گے. من اراد الاخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. جس نے ہمیں چاہا اور اس فکر میں بھی لگ گیا, صرف الفاظ کے ساتھ نہیں, صرف الفاظ کے ساتھ نہیں چاہا, عمل میں بھی ہمیں چاہ رہا ہے اور ہے بھی ایمان والا, ہے بھی ایمان والا. فاولئک کان سعیہم مشکورا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں لیکن سن لے ہم بھی ان کی کوشش کے قدردان ہوں گے. ان کا وزن ہوگا, ریٹ لگے گا. حدیث میں آتا ہے الجنت قیعان. سنو لوگو, جنت ایک صاف ستھرے میدان کا نام ہے. اشجارها اشجاروں کا, جنت کے اندر جو بڑے بڑے میوہ جات کے درخت, سایہ دینے والے درخت لگیں گے, وہ درخت آپ کا ذکر و اذکار ہوں گے, آپ کا ذکر و اذکار ہوگا, وہاں درخت لگیں گے, آپ کے صدقات ہوں گے, وہاں نہریں جاری ہوں گی, آپ کی نمازیں ہوں گی, وہاں حوریں ہوں گی, آپ کی خیرات ہوگی, وہاں محلات بنیں گے. جنت صاف ستھرا میدان ہے, اس میں جو کچھ لگانا چاہتے ہو. اب دنیا مزرعۃ الاخرہ, یہ دنیا ہے جو مزرعۃ الاخرہ, آخرت کی بے سلام ہے, آخرت کی کھیتی یہاں لگائی کاٹتی ادھر ہے. تو بات یہ ہے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں یہ دونوں پہلو نظر آ رہے ہیں. اب اس انسان کو اپنی نیت اور زاویہ نظر کو درست کرنا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے لے. میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں, دنیا پرستی کے لیے کر رہا ہوں, یا کچھ اور مقصد ہے, یا اللہ کی رضا مقصد ہے, نبی کی اتباع مقصد ہے. جب اللہ کی رضا, نبی کی اتباع مقصد ہے, بظاہر وہ دنیاوی ضرورت والا کام جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اسلام بن جائے گا, ثواب ہو جائے گا. کیا فرمایا, نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے. اس شریعت کا یہ خاصہ ہے, نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے, معیشت بدامہ کی روحانیت ہے. معیشت, آپ کاروبار کریں, مزدوری کریں, کھیتی باڑی کریں, کوئی بھی دنیاوی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں, نیت آپ کی درست ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سیر فی اللہ میں ہے, آپ معرفت کے سفر طے کر رہے ہیں, اللہ کو پہچاننے کے سفر طے کر رہے ہیں. جب ہل چلانے میں بھی نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی روزی کے لیے کوشش کر رہا ہوں, رزق حلال ان کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بھی وفادار ہوں اور میرے بھی وفادار ہوں. اور جب اولاد کو رزق حرام دیا جائے گا, ہے تو زبردست, بڑا پھولا بھالا بڑا کچھ نظر آتا ہے, لیکن وہ دنیا میں بھی تھیوڑی چڑھا کے آگے سے گزریں گے, کیونکہ ان کو جو کھلایا گیا وہ صحیح. تو بعد میں جب ہم چلے جائیں گے تو انہوں نے ہمارے پیچھے کیا کرنا ہے. اولاد وہ ہے جس کو رزق حلال دیا گیا, اچھی تربیت کی, وہ یہاں بھی نور نظر ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ کبھی دعائے مغفرت میں نہیں بھولیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں, ایک زمانہ آئے گا یوشع
مسلمانوں تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی، اور اس طرح حملہ آور ہوں گی کہ جیسے کہ بہت سارے بھوکے ایک ٹب میں کھانا رکھ دو تو اس پر ان کو چھوڑ دو تو کیسے حملہ آور ہوتے ہیں، اس طرح حملہ آور مختلف جماعتیں مل جل کر جڑ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہو، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری کثرت تعداد کی مثال ایسی ہوگی کہ غصہ صحیح جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ بنتی ہے، اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن غصہ صحیح سیلاب کی جھاگ کی طرح تمہاری وہ حیثیت ہوگی، اور تمہارا روٹ تمہارے دشمنوں میں نہیں ہوگا، دشمن تم سے نہیں ڈرے گا، اپنا قاتل بھی چھڑا کے لے جائے گا، اور تمہارا بے گناہ مرد ہو یا عورت ان کی جیلوں میں پڑا رہے گا۔ تمہارا روٹ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں نہیں ہوگا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو دل دے بیٹھو گے، دنیا کو دل دے بیٹھو گے اور موت سے، شہادت سے، ان چیزوں سے ڈرنے لگ جاؤ گے، اور مومن تو مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ موت سے تو نہیں ڈرتا۔ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے پھر اللہ بھی اعلان کرتا ہے میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں یہ بھی مجھے ملے۔ کوئی اللہ کو پسند نہیں کرتا ملنا تو میرا رب بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اس سے ملوں۔ قرآن کہتا ہے شفقت کی نظر سے بھی ایسے لوگوں کو رب العالمین نہیں دیکھیں گے جبکہ ہیں تو وہ ارحم الراحمین۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا عجب العجب، یا عجب بہت بڑے تعجب کی بات ہے، للصدوق بدار الخلود وهو يسعى بدار الغرور، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت پر ایمان تو رکھتا ہے، للمصدق بدار الخلود، آخرت کے گھر کو مانتا تو ہے، وَهُوَ يَسْعَى بِدَارِ الْغُرُورِ، لیکن کام کر رہا ہے اس دنیا فانی کو سجانے کے لیے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت مال آ جائے، جیسے آ جائے، حرام آ جائے، حلال آ جائے، لٹ کے آ جائے، رشوت میں آ جائے، کثرت مال، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم ہر وقت اس تخیل میں جس کی طبیعت صحیح نہ ہو وہ ابن آدم مراد ہے، جس نے اپنی دنیا مذموم بنا لی وہ ابن آدم مراد ہے، جس نے اپنی دنیا محمود بنائی وہ نہیں مراد، جس نے اللہ رسول کی ہدایات کو اختیار کیا، دنیا و آخرت کے دونوں مسائل و وسائل و فضائل حاصل کرتا رہا وہ نہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت مال کے جمع کرنے نے تمہیں ہلاکت میں پہنچا دیا، اور اسی نظریے میں لگے رہے یہاں تک کہ قبروں سے مل گئے۔ وَيَقُولُ ابن آدم، اور ابن آدم کیا کہتا ہے مالی مالی، آئے میرا مال تھوڑا ہی زیادہ ہو جائے، آئے میرا مال۔ فرمایا هَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ، رواہ مسلم۔ اے مسلمان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا ختم کر دیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے لباس کی صورت میں پہنا اور پرانا کر دیا۔ اے ابن آدم تیرا مال حقیقی تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دیا وہ باقی رہ گیا، باقی فانی ہو گیا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو
دیا وہ باقی ہے. فرمایا الدنیا دار من لا دار لا، اب دنیا مال من لا مال لا، ولا یجمع من لا عقل لا، وعليها يعادي من لا علم لا، وعليها يحسد من لا فقه لا، ولها يسعى من لا يقين لا. راہ ترمذی فرمایا دنیا کو وہ شخص اپنا گھر بناتا ہے جس نے سمجھا ہوا ہے میرا یہی ہے، میرا اور کوئی گھر نہیں ہے. دنیا میں صرف مال وہی جمع کرتا ہے کہ دنیا ہی میرا مال ہے اور کچھ نہیں، اور وہی جمع کرنے لگتا ہے مالا عقل لا، جسے سمجھ نہیں، اور وہی مال پر جھگڑے کرتا ہے من لا عقل لا، جس کی عقل نہیں، اور وہی حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں، اور وہی اس کے لیے دوڑ رہا ہے، مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، نہ خود اپنی جان کی فکر، نہ اہل و عیال کی فکر، نہ والدین کی فکر، نہ اللہ رسول کی صداؤں کی فکر، بس اسی میں لگا ہوا ہے. گناہ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتا ہے، کوئی اور ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں تو وہ کر لیتا ہے. فرمایا من لا یقین لا، اسے یقین ہی نہیں ہے، ہماری ہدایات پر اسے یقین ہی نہیں ہے کہ یوں حساب ہوگا، یوں کچھ ہوگا، کہ دنیا تو آزمائش کی شکل میں آتی ہے اور دنیا اس کو سمجھ لے کہ اللہ کی مدد آتی ہے. یہ آزمائش ہے، ہر ایک کی ترقی کے مطابق اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، ہر ایک کی ترقی کے مطابق. ترقی جیسے دنیاوی لحاظ سے بھی آزمائش آتی ہے نا، بعض اداروں میں تو کورس بھی کراتے ہیں کہ آپ آگے اگلی افسری چاہتے ہیں نا تو یہ تھوڑا سا یہ کورس کریں وغیرہ وغیرہ. یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں اس طرح کی چیز نہیں اتنا سمجھتے، لیکن آخرت کے لحاظ سے بھی ترقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، پھر جس کا جتنا ایمان ہے اس پر آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم ذہین اور صحابی اور آل بیت یہ سارے فضیلتیں حاصل کی اور بہت اعلیٰ حکیم اور خطیب بھی تھے. فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ سمجھ میں آ گیا، اللہ رسول سمجھ میں آ گیا تو پھر ان کا کہا مانے، جس کو شیطان سمجھ میں آ گیا تو اس کا کہا نہ مانے، جس کو دنیا سمجھ میں آئی تو پھر بچ کے رہے، جس کو آخرت سمجھ میں آئی جستجو میں لگ جائے، جس کو حق سمجھ میں آ گیا چاند دے دے، جس کو باطل سمجھ میں آ جائے تو منہ موڑ دے، اور جس کو جنت دوزخ سمجھ میں آئے تو جنت مانگے کہ اللہ کے رسول نے بھی مانگی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگے کہ اللہ کے رسول نے بھی جہنم سے پناہ مانگی ہے. اور فرمایا کہ مصائب سے نہ گھبرائے، غربت سے نہ گھبرائے. کیوں؟ یہ اصل چیز نہیں ہے. فرمایا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ولکن الیتیم یتیم العقل والادب، لیس الجمال باسباب تزیننا ولکن الجمال جمال العلم والادب. اور اگلی بات بڑی عظیم فرماتے ہیں لیس البلیۃ فی ایامنا عجبا، لیس البلیۃ فی ایامنا عجبا بل السلامۃ فیہا عجب العجبین. لوگوں سنو، یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد دنیا چھوڑ چکا ہو، یتیم وہ ہے جس کو علم و عمل نہ ملا ہو. فرمایا خوبصورتی لباس میں نہیں ہے، اگر نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، سنت تو یہ ہے ٹاپیاں لگی ہوئی ہمیں اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے ہیں. لیس الجمال باسباب تزیننا ولکن
گناہ انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، ذلت مقدر کر دیتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کی وجہ سے دل کو حیات مل جاتی ہے اور دنیا آخرت کے لحاظ سے مبارکبادیاں اور مرحبا ملتے ہیں۔ میں نے دیکھا دین کو برباد کرنے والے وہ علماء ہیں جو حق بیان نہیں کرتے، وہ پیر ہیں جو اسلام فروشی میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنی کرسی کو بنانے کے لیے سب کچھ تباہ کیا، حتیٰ کہ مسلمان بھی سامنے آئے تو ان کو بھی تباہ کر دیا۔ دوستو اللہ کی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا